بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ گزشتہ نشست میں اسلام پر عالم کفر کی نظریاتی الغار کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے بعض تو وہ تھے جو کفر کے مورچے میں رہ کر ہی اسلام پر گولہ باری کر رہے تھے، یہ غیر ہیں، ان سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ ایک سادہ لوح مسلمان ان کے نظریات سے متاثر نہیں ہو سکتا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو اسلام کے خلاف بات کرے گا ہی کرے گا، اس کی مخالفت سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے دل میں نور ایمان آیا ہی نہیں ہے، آئے گا تو یہ سمجھ جائے گا، تو اس سے اتنا خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ ان کالی بھیڑوں سے ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں تھوکتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے، جتنے بھی فرقے باطلہ ہیں، قادیانیت ہے، رافضیت ہے، ناصبیت ہے، خارجیت ہے، یزیدیت ہے، ان سب کا اسلام کے خلاف جو ہتھیار ہے وہ متفقہ ہے، ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایک طریقے سے۔ اور اگر وہ طریقہ آپ نے سمجھ لیا، آپ کسی بھی باطل فرقے سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، دیکھیں ہماری جو شریعت ہے، شریعت اسلامیہ یا شریعت محمدیہ، یہ اصطلاحات کا نام ہے۔ اصطلاحات جتنی بھی ہیں، وہ اصطلاح بھی ہم نے فقہاء اور محدثین سے لی، صحابہ سے لی، اس اصطلاح کا معنی بھی ہم نے فقہاء اور محدثین سے لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خلفائے راشدین کا لفظ تو ہم نے فقہاء اور محدثین سے لیا، معنی اس کا ہم خود بنانے لگے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خاتم النبیین کا لفظ ہم نے قرآن سے لیا، معنی اس کا ہم خود بنائیں، نہیں، معنی بھی ہم اپنے بڑوں سے لیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے میں آج کی نشست میں قادیانیت پر بات کروں گا کہ کس طرح لفظ کو برقرار رکھتے ہوئے معنی تبدیل کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اصول کہ اصطلاح کے اندر لفظی معنی کی گنجائش نہیں ہے کہ ختم کا معنی یہ ہے، نبوت کا معنی یہ ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ خلفاء کا معنی یہ ہے، راشدین کا معنی یہ ہے، لہٰذا یہ بھی اس میں آ گیا۔ اس طرح تو پھر وہ معنی کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ جس طرح ہم نے الفاظ بڑوں سے لیے، اس کا معنی بھی ہم نے بڑوں سے لینا ہے۔ چنانچہ قادیانیوں کا ان کی جو پہلی ضرب اسلام پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں۔ آپ کہیں گے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ ببانگ دہل کہے گا کہ کس نے کہا، یہ تو ہم پر الزام ہے۔ وہ آپ کو اپنی کتاب ہی دکھائے گا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، آپ ششدر رہ جائیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً ختم نبوت کو مانتا ہے، لیکن ختم نبوت کا معنی وہ کچھ اور لیتا ہے، آپ کچھ اور لیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ سرتاج الرسل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کل وجہ، ہر اعتبار سے آخری نبی ہے، نبوت بھی آپ پر ختم اور نبوت کے کمالات بھی آپ پر ختم۔ قادیانی جب ختم نبوت کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے کمالات آپ پر ختم۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ، ان پر تو فقہ ختم ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے بعد کوئی فقیہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، لیکن ایسا فقیہ نہیں آئے گا۔ عمدگی کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو قادیانی کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں میں سب سے عمدگی کی مہر، کمالات کی مہر لگ گئی، ایسا کامل نبی اس کے بعد نہیں آئے گا، لیکن انبیاء آتے رہیں گے۔ قادیانی یہ معنی لیتا ہے اس کا۔
اسی طرح بات تو صرف قادیانیت پر چل رہی ہے، لیکن میں ایک مثال کے لیے میں ناصبیوں کا شوشہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ناصبی وہ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی پر فضیلت دیتے ہیں، افضلیت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، حالانکہ امت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین اس کے اندر صرف وہ 4 حضرات ہیں جو آیت استخلاف کے مصداق ہیں۔ صرف وہ 4 بزرگ خلفاء ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ ناصبی کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مانتے ہو؟ اہل سنت والے کہتے ہیں جی مانتے ہیں، خلیفہ تو ہو گئے، اب راشد کا لفظ لانا ہے۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا صحابہ میں امیر معاویہ نہیں ہیں ہدایت یافتہ؟ ہیں۔ کہتے ہیں کیا صحابہ میں امیر معاویہ نہیں ہیں ہدایت یافتہ؟ کیا اولئک هم الراشدون میں امیر معاویہ نہیں ہیں؟ ہیں۔ تو بھئی وہاں سے خلیفہ بن گئے، یہاں سے راشد بن گئے، لو جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشد میں۔ تو یہ طریقہ ہے ان کا۔ اس لیے ہماری شریعت نام ہے اصطلاح کا، اصطلاح پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اصطلاح کو یاد رکھیں، اصطلاح کو محفوظ رکھیں۔ میں نے خاتم النبیین پر قادیانیوں کی تلبیس کا ذکر کیا ہے، اس طرح نزول مسیح میں بھی وہ اسی طرح تلبیس کرتے ہیں، ظہور مہدی میں بھی وہ اسی طرح تلبیس کرتے ہیں کہ بھائی بالکل ہم ظہور مہدی کے قائل ہیں، امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے، لیکن وہ مہدی کون ہے؟ وہ ان کے قادیان کا کانا نبی، قادیان کا کذاب، قادیان کا دجال۔ کہتے ہیں کہ مہدی تو یہ ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ الفاظ کا اقرار کریں گے، وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، ظہور مہدی کے قائل ہیں، نزول مسیح کے قائل ہیں، حیات مسیح کے قائل ہیں، لیکن اس کا معنی وہ اپنی طرف سے کریں گے۔ اس طرح وہ کس طرح دھوکے سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ کوئی فرقہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتا ہے۔